اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أسماء بنت يزيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجمعنا جوعا وكذبا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، کھانا حاضر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ ہم بھی وہاں پر موجود تھے، تو ہمیں بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے اور نوش کرنے کی پیشکش کی۔ ہم نے جواباً کہا کہ ہمیں خواہش یعنی بھوک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تجمعنا جوعا وکذبا، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے چند بڑی اہم اور عملی زندگی سے متعلقہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کا سوشل سٹیٹس کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھتے تھے، موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برتر، بلند، عزت والے، اعلیٰ مقام والے تھے۔ اپنے رتبے کے حوالے سے رہتی دنیا تک، قیامت تک مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور برتر مقام والے تو آپ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اگر کچھ لوگ موجود ہوتے تھے اور کھانے کا وقت ہو جاتا یا کھانے کی حاجت ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود تکلف نہیں فرماتے تھے۔ تکلف نہ کرنے کا سب سے پہلا مخاطب جو ہے وہ انسان خود ہے، اپنا نفس ہے انسان کا۔ یہ بھی تکلف ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو، اس کے کھانے کا وقت ہو، اور بھوک اس انداز کی ہو کہ وہ واقعی خواہش یہ رکھتا ہو کہ میں کھانا تناول کروں، کیونکہ باقی معاملات پر انسان کی توجہ اگر بھوک کا غلبہ ہو تو انسان کا ماحقو توجہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بھی اختیار فرما سکتے تھے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا کسی وجہ سے، کسی حاجت سے آئے ہوئے ہیں، پہلے انہیں نپٹا لیں اور پھر کھانا آپ کو پیش کر دیا جاتا۔ نہ آپ نے تکلف فرمایا، نہ آپ کے گھر والوں نے تکلف فرمایا، اور آپ کے معمولات کے مطابق آپ کو کھانا پیش کر دیا گیا۔ تو یہ سب سے پہلی بات اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے، کسی سے ملنا ہو، کوئی مہمان ہو، کوئی بندہ ملنے کے لیے آئے، تو انسان کو اپنے معمولات جو ہیں وہ اس حد تک ضرور جاری رکھنے چاہیے جس حد تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے اور آپ فون پر مصروف ہیں، کسی دوسرے شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اس معمول کو جاری رکھتے ہوئے اس کی بات نہیں سن سکتے، تو اس کو تو آپ کو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک یا دو تین کام ساتھ چل سکتے ہیں تو بلا وجہ ایسا تکلف کرنا کہ اچھا ابھی اس معاملے کو پینڈنگ کر دیتا ہوں اور اس معاملے کو دیکھتا ہوں، یہ اس چیز کا نمونہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نہیں کیا۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کو کھانا پیش کیا جائے اور اس کے پاس کچھ مہمان موجود ہوں، اور مہمانوں سے مراد کو بہت رسمی طور پہ آئے ہوئے مہمان نہیں ہیں، جیسے بسا اوقات ہمارے ہاں مہمان کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ بڑا رسمی طور پر جو شخص مہمان کے طور پر آئے گا اس کو مہمان تصور کیا جائے گا، گلی محلے کے عام ملنے والے اعزاء و قارب دوستوں کو مہمان نہیں سمجھا جاتا۔ اس مفہوم میں وہ بھی مہمان ہیں کہ اگر مہمان آئے ہوئے ہوں اور انسان کو کھانا پیش کیا جائے تو اس کو دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، پیشکش کرنی چاہیے کہ وہ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ اور تیسری بات اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب ان لوگوں نے کہا نا، حضرت اسماء نے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ فرمائی، اور یہ تنبیہ آپ ہی فرما سکتے تھے، اس لیے کہ آپ نے امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑنا تھا۔ آپ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کیا کرو۔
انسان تکلف کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، انسان کو بھوک ہوتی ہے، اشتہا ہوتی ہے، دل کر رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے کھانے کا کہا گیا ہے نا، شامل ہونے کا کہا گیا ہے، اگر زیادہ نہیں تو کچھ میں شامل ہو جاؤں. یہ انسانی طبعی نفسیات ہے انسان کی. پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی کھانے کی اگر کوئی چیز پسندیدہ سامنے آ جائے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ اس میں بناوٹ اور تکلف کی کیا بات ہے. جھوٹ اور بھوک کو آپس میں اکٹھا نہ کیا کرو. اگر دل کر رہا ہے تو شامل ہو جاؤ. یہ کہنا کہ میرا دل نہیں کر رہا، یہ جھوٹ کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور معلوم ہے کہ جھوٹ کتنی قبیح حرکت ہے، کتنی بری اور بدترین چیز ہے، یعنی معمولی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ محض تکلف نہ کیا کرو، اس کو جھوٹ کے ساتھ ملایا. یعنی اس کی وعید بڑی سخت ہے. انسان کو اپنے ساتھ، جیسے پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ انسان جس کو کھانا پیش کیے جا رہا ہو اس کو اپنے ساتھ تکلف نہیں کرنا چاہیے، جس کو پیشکش کی جا رہی ہو اس کو بھی غیر ضروری تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر واقعی بھوک نہیں ہے تو کہہ دے مجھے بھوک نہیں ہے. اگر کچھ بھوک ہے، تھوڑی بہت ہے، تو تھوڑا بہت شامل ہو جائے. اگر زیادہ بھوک ہے تو اپنے میزبان کے حالات، واقعات، اس کے ظروف اور کھانے کی تعداد، مقدار دیکھ کر جتنا شامل ہو سکتا ہے اس میں اس کو شامل کر لینا چاہیے. یہ حدیث مبارکہ ایک اور حدیث مبارکہ سے بالکل متصل اور جڑی ہوئی ہے مفہوم اور معنی کے لحاظ سے، جسے ہم پہلے بھی بیان کرتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا. صحابی کہتے ہیں نہینا عن التکلف، کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم تکلف کیا کریں. یہ تکلف جو ہے یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ جھوٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بلا وجہ کا جو تکلف ہے نا، چاہے یہ میزبان کرے یا مہمان کرے. اچھا، میزبان کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھیں. میزبان کا کیا تکلف ہے؟ میزبان کا تکلف یہ ہے کہ اگر کسی کو بلا لیا یا کوئی خود آ گیا تو اتنے تکلفات میں پڑنا کہ بس اب کھانوں پہ کھانے بنائے جا رہا ہے اور تکلفات پہ تکلفات کیے جا رہا ہے، جیب اس کی اجازت نہیں دیتی، قرض پکڑ رہا ہے یا پھر بڑا تنگ ہو کر تکلف کر کے کسی کو کھانا پیش کر رہا ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. صحیح بخاری میں جہاں پر مہمان کی آمد پر اہتمام کرنے اور تکلف کرنے کا باب باندھا گیا ہے نا، وہاں پر مفسرین نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے، وہاں تکلف سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر جائیں اور مثلا وہ روزے سے ہو، اب وہ اس کے اہل خانہ روزے سے ہیں تو انہوں نے تو کھانا نہ پکانا ہے نہ کھانا ہے، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا تو اس کے لیے وہ جو اہتمام کریں گے نا، جو روزی روٹی کریں گے اہتمام، یہ ان کا تکلف ہے، یہ جائز تکلف ہے. کیونکہ جس مہمان کا روزہ نہیں ہے اس کے لیے جو بھی طعام ما حاضر ہے وہ پکا کے اس کو حاضر کریں گے، تو اس میں ایک تکلف کا عنصر ضرور موجود ہے کیونکہ انہوں نے تو نہیں کھانا. تو اتنا تکلف جائز ہے. لیکن ایسا تکلف کرنا، بعض صحابہ کے بارے میں اور اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آئے کھانا، مہمان، تو مہمانوں نے کہا کہ ہمیں اچھا کھانا کھلاؤ جی، آج ہمارا جو ہے نا، جیسے ہمارے لوگ نہیں کہتے فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، یعنی، اور ان کی ظاہر بات ہے استطاعت نہیں تھی، پسلی نہیں تھی اتنی، تو انہوں نے اپنا کچھ گھر کا سامان جو ہے نا گروی رکھوا کر کچھ خوراک حاصل کی یا کچھ پیسے حاصل کر کے اس سے خوراک حاصل کی اور ان کو کھانا کھلایا، ان کی میزبانی کی. تو جب مہمان نے کھانا کھا لیا نا، اس نے کہا الحمدللہ، شکر، دعائیں پڑھی اور کہا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے پیٹ بھر دیا، اور اس کو بھی دعائیں دینے لگا. اس نے کہا اگر اتنا شکر ادا کرتے نا تو اتنا ہی مجھ سے مانگتے، مجھ سے توقع کرتے تو میرا سامان گروی رکھنے یا رہن رکھنے سے بچ جاتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان معاشرہ کتنا بے تکلف تھا. یعنی مانگنے والے بھی منہ کھول کے مانگ لیتے تھے، دینے والے بھی اپنے حسب استطاعت جو ہے وہ چیز پیش کر دیتے تھے، اور اگر کبھی اس سے بڑھ جاتا معاملہ تو وہ تو بھی معاملی ساری بات سامنے پیش کر دیتے تھے. یہ جو تکلفات سے بھرپور زندگی ہم نے آج اختیار کر لی ہے، جعلی زندگی، فیک زندگی، جس میں انسان ایسے تکلفات میں پڑ گیا ہے، کھانے پینے، مہمانوں کے حوالے سے بھی اور باقی زندگی کے لوازمات کے حوالے سے بھی، پہننے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے اور ملنے جلنے کے حوالے سے، حتیٰ کہ گفتگو کرنے کے حوالے سے جھوٹ ہی جھوٹ. انسان وہ نہیں رہا جو انسان ہے اپنی زندگی میں، اپنے علم میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی معاشرت میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے معاملات میں، کسی بھی میں بھی ہر بندے کے ساتھ دھوکا ہے. اور یہ دھوکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے دھوکا کر رہا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ جی میں ایسا ہوں، حالانکہ میں ایسا ہوں نہیں. جیسا انسان ہو اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہتر اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کرنا چاہیے اور اس انداز میں ہی کرنا چاہیے جتنا انسان ہو. اور یہ تکلفات بڑھ جائیں تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور یہ تکلفات گھٹ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا اکرام کرنے، کھانا کھلانے، ایک دوسرے کی دعوت کرنے، دعوت قبول کرنے کے جو احکامات دیے اس پر انسان کے لیے عمل کرنا بڑا ہی آسان اور سادہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.